ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی۔ دو چار آیات جو ہے نا یہ انتہائی کرب اور دکھ میں سہارا دے، انتہائی کرب۔ And I know people who are very romantic about things, for them it's a word of guidance کہ مبتلا عشق کو جو تسبیح کام دیتے ہیں، مبتلا عشق یہ اقرب کی گرفت ہوتی ہے، کیکڑا دیکھا یہ دل پہ اس طرح قبضہ کرتا ہے جیسے کیکڑا، ہر طرف اس کی شاخیں جا رہی ہوتی، دل بیچارہ ہر طرف سے ایک ہی فیلنگ دماغ کو بھیج رہا، دماغ کے سارے سیل جو ہے نا چھت پر اسی چکر میں، بازار میں اسی چکر میں، ٹوائلٹ میں اسی چکر میں، بیچاروں کا پیٹ خراب ہوا، طبیعتیں خراب ہوئی، دل ڈوب رہا ہے کیونکہ محبت نے اس پہ قبضہ پایا ہوا۔ تو ایسے عالم میں اگر کوئی تسبیح تمہیں کام آئے گی تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ایسے عالم میں جو طبیعت پہ ایسی رومانٹک گرفت ہو، اگر کوئی تسبیح تمہیں کام آئے گی تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وجہ پوچھو، یہ بھی ایک بڑا راز ہے، یہ سوائے قرآن و حدیث کو ایک ہوتا ہے پڑھ کے گزر جانا، ایک تھوڑا سا غور کر لینا بھائی کیا مطلب۔ یہ حدیث دو طرح سے ہے، ایک تو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ایک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ الا باللہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت سلیمان بن اشعث سوال تھے، ابو موسیٰ اشعری، تو پوچھا ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ لوگ کہتے ہیں اس وقت یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، یہ انتہائی احمقانہ اور بیوقوفانہ کی بات ہے جو آج کل کے ایکڈیمیشنز کہتے ہیں اس وقت تو تسبیح نہیں پڑھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اتنی پڑھی جا رہی تھی کہ کوئی کسی کو بتانے والا ہی نہیں تھا، ہر آدمی جو پڑھ رہا تھا خدا کی، بلکہ بعض اصحاب کی تو آیت تھی کہ جو قرآن کی آیت کسی کو پسند آ گئی نا صبح شام وہی پڑھتے رہتے، صبح شام وہی پڑھتے۔ تو پوچھا ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا ابو موسیٰ 99 مسائل اس سے دور ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹی مصیبت کا، سب سے چھوٹی مصیبت کہ بھلا ہمیں محبت سے بڑا کون سا کام ہے؟ اسی طرح دیکھو یہ دعا میں نے خود اپنی ذات پہ اس کو بہت مرتبہ آزمایا۔ جب کسی چیز کے آثار ہوتے ہیں سچویشن آپ کے اس آثار کو مضبوط کرتی ہے، باہر کی سچویشن آپ کے انر سیلف کو نا پریشر ڈال رہی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ کو ایک قسمت اور بدقسمتی کا واقعہ پیش آ گیا نا، آپ وہاں رکتے نہیں ہو بلکہ آپ کی امیجنیشن سے آگے چلے جاتے، شاید ایسے ہی ہوگا، آگے بڑھ کے اس سے بدتر ہوگا یہ۔ تو اگر کوئی اس قسم کا وسوسہ دل پہ گزرے تو اس دعا سے بڑی کوئی عکسی نہیں کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اللہ تیری عطا کی خیر کے علاوہ کوئی خیر، اور جو اگر تو نے برائی دینی ہے پھر اس کے سوا کوئی برائی، اور تو بلا شرکت غیر خیر و شر کا مالک، تو وہ آپ کے سینے سے گرفت حاصل ہے۔ جو دنیاوی معاملات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، زندگی کے معاملات کے، نوکریوں چاکریوں کے، روٹی پانی کے جھگڑے، یہ تھوڑی ٹینشن ایسی کریٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سراغ مل ڈالے، مگر پھر اللہ نے اس کا حل بتایا۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اگر اس قسم کی کوئی پرابلم آ جائے قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، تو جب اس قسم کا خطرہ پیش ہو، طویل ہو، تنگی والا ہو، تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ کی تسبیح آپ کو کام آئے۔
اور یہ بعض اوقات گھنٹوں میں، بعض اوقات دنوں میں، بعض اوقات مہینوں میں یہ آپ کے مسائل ضرور حل کر دیں. But as I said, کہ it's all trials and tribulations میں you must believe that there is nobody else. Nobody else. جہاں آپ کا رخ چلا گیا نا دوسری طرف، وہاں معاملات ڈلے ہو جائیں. اپنے سے دور رکھو ایمان کو، اپنی بلا کو نہ شریک کرو، وہ عقلی معاملہ. میں کسی بھی حال میں ہو سکتا ہوں، اچھے برے نہیں، مگر ایمان کا واسطہ عقل سے، اس میں کیا گڑبڑ کروں. میں نے نکالنے کی کوشش، اللہ عالم کتنا سا